ضائع نہ کرو، کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے، اس کا ہر سیکنڈ یا تو ہم کو کروڑوں 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 سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یا کروڑوں 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 سال کی ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور ان ربک لبالمرصاد، ہاں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا، اور یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی ہے، جیسے برف ہے نا، پگھل رہی ہے پگھل رہی ہے، اس نے پگھل جانا ہے، کتنا ہی بڑا بھی برف کا تودہ کیوں نہ ہو یہ پگھل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے، اور کامیاب لوگوں کی جو ایک صفت سب میں مشترک ہے کامیاب لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، فضول چیزوں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تزکیہ ہو، اپنی ذات کا تزکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کر کے، کیونکہ انسان کے لیے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں، ایک اس کی جان، ایک اس کا مال۔ یہ دو چیزیں وہ وہاں لگائے گا جہاں اس کو بہت ضروری سمجھے گا، اور مال سے کیونکہ ایک فطری محبت بھی ہے، جان سے فطری محبت بھی ہے، تو اپنا مال کسی کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال خرید لیے ہیں، کس چیز کے عوض؟ اپنی بہترین تخلیق جنت کے عوض۔ تو صرف جان ہی نہیں مانگی، مال بھی مانگا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو پسند ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں اسی لیے تو یہ بات چلتی ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یہ ایسے ہی نہیں، یہ سننے میں مذاق لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے جو تیسری صفت اپنے کامیاب بندوں کی فرمائی وہ یہ کہ وہ جہاں اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔